بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج یہ ہمارا سورۃ العنکبوت کا 9واں درس ہے۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور مثال ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کارساز بنا رکھے ہیں دوسروں کو، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ اتخذت بیتا، کہ اس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بلا شبہ سب سے کمزور گھر جو ہے نا وہ تو مکڑی کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے، اور تو ہرگز لو کانوا یعلمون تو ایسا نہ کرتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کسی کو بھی وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان کو بس صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اور یعنی حالات ان لوگوں کو، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے، یعنی معبود بنائے، تو مثال ان کی جو اللہ کے ساتھ بتوں کو یعنی ضعف میں، کمزوری میں، اختیار میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ کمثل العنکبوت، مکڑی جیسی ہے، اتخذ بیت، جس نے گھر بنا، یعنی اس میں جو وہ اپنے لیے گھر بناتے ہیں، یہ مکڑی یعنی گرمی کو دور نہیں کر سکتا، اور نہ اس سے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے جن سے دوسرے گھروں کے ذریعہ بچا جاتا ہے۔ بس اس طرح بت کو ان کا یعنی یہ دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اتخذت، یہ ترکیب میں حال واقع ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہے، یعنی کوئی گھر اس کے گھر سے زیادہ کمزور نہیں ہوتا۔ جیسے یعنی حضرت علی، یہاں پر مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں یعنی گھروں میں مکڑیوں کو جالے سے پاک رکھو، اس کو چھوڑنا فقر لاتا ہے۔ یعنی گھر میں جو ہے نا وہ اگر مکڑی کا جالا آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کو جلدی صاف کر لیا کرے، اس کو مت چھوڑا کرے، کیونکہ یہ اس سے فقر پیدا ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے، ان کے دین کا معاملہ کمزوری کے اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ وہ اتنے ہی کمزور ہے۔ تو دیکھو اس کے ایک مثال یہ بھی ہے کہ یعنی جو بتوں کا پوجا کرتے ہیں، تو اس مومن کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مکڑی جیسے جو اپنا گھر بناتی ہے، یعنی اس آدمی کے مقابلے میں جو اپنا گھر اینٹ اور چونے سے وغیرہ سے بناتا ہے اور پتھروں وغیرہ کو کھود کر بناتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ایک ایک گھر، یعنی آپ دیکھو کہ ایک ایک گھروں میں استقرا کرو تو سب سے کمزور گھر جو ہے نا وہ مکڑی کا گھر ہے۔ اس طرح اگر تم سوچ اور بچارو اور غور اور فکر کرو اور ایک ایک دن کا تقابلی مطالعہ کرو تو ان بتوں کی عبادت کرنے والے سب سے کمزور ترین وہ نکلیں گے۔ لیکن کاش کہ وہ جانتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے اس میں غور اور فکر نہیں کرتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتے جن کو وہ پکارتے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون، یہاں پر ما یہ من لدی کے معنی میں ہے، اور یہ یعلم، اس یعلم کے لیے یہ مفعول بن رہا ہے، اور یدعون کا مفعول وہ محذوف ہے اور وہ مضمر ہے اس کا، یعنی یدعونہ، یعنی وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ من دونہ من شیء، اس کے سوا کوئی چیز بھی نہیں۔ تو یہ من جو ہے نا یہ بیانیہ ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہ ایسا غالب ہے، یعنی زبردست حکمت والا ہے، اور ایسا غالب ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور ایسی حکمت والا ہے کہ جلد سزا نہیں دیتا۔ تو اس میں ان کی جہالت کا اظہار کیا گیا اس طرح کہ انہوں نے جماعت یعنی پتھروں کی عبادت کی جس کو کچھ علم نہیں اور نہ ہی قدرت ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے زبردست کی عبادت کو چھوڑ دیا، یعنی الحکیم اس کو کہتے ہیں جو بلا حکمت اور تدبیر کے کوئی کام نہ کرے، ہر کام وہ تدبیر اور حکمت سے کرے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ،
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ یہ مثالیں نَضْرِبُهَا ہم ان کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو تلک الامثال، تو یہ تلک الامثال یہ ہے مبتدا، اور نضربها یہ اس کے لیے خبر بن رہا ہے۔ للناس وما يعقلها الا العالمون، یعنی لوگوں کے لیے، یعنی قریش کے سفہا اور جہالا کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو مکی اور مچر کی مثالیں وغیرہ بیان کرتے ہیں، اور ان مثالوں سے وہ ہنستے رہتے تھے، اس لیے فرمایا وما يعقلها الا العالمون، کہ وہ ان کو وہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کو وہ سمجھتے ہیں جو سمجھنے والے ہو ان مثالوں، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی یعنی صحت اور یعنی ان کی صحت اور خوبی کو جانتے ہیں، اور اس کے فوائد سے یعنی اس کے فوائد سے سمجھ بوجھ والے ہی واقف ہو سکتے ہیں، عام لوگ اس سے واقف نہیں ہو سکتے، وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عالم ہو اور سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو، کیونکہ یعنی امثال اور تشبیہات وہ تو مخفی معنی کی طرف جانے والے راستے ہیں، یعنی جانے والے راستے ہیں، اس کو تو ہر ایک بندہ نہیں سمجھتا، تاکہ وہ ظاہر ہو جائے اور ان کا تصور فہموں میں آ جائے، جس طرح یہ مثال مشرک اور موحد کی حالات کو جدا کر رہی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا عالم وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ پائی ہو اور اس کی اطاعت پر چلا اور اس کی ناراضگی سے پرہیز کیا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، حق کے لیے، یعنی ان کو باطل نہیں بنائے، بلکہ اس میں حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ زمین اس کے بندوں کا مسکن بنے اور عبرت والوں کے لیے عبرت ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عظیم قدرت کی دلیل ہو۔ کیا تم اس ارشاد کو نہیں دیکھتے ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، کہ بے شک اس میں البتہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، ایمان والوں کو خاص اس لیے کیا گیا کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ تو ان آیاتوں میں اللہ رب العزت نے یعنی جو لوگ اللہ کے سوا باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مکڑی کا اپنا گھر بنا لیتی ہے، تو وہ مکڑی کا گھر تمام گھروں سے کمزور ہوتا ہے، مکڑی کا جالا تو پھر بھی کچھ حقیقت رکھتا ہے اور اس سے مکڑی کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے بہت، تو یہ جو بت پرستوں کی حالات تو مکڑی سے بھی کمزور ہے، یہ بت تو نہ ان کی کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی پناہ اور سہارا دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو مکڑی کے برابر بھی قوت اور اختیار نہیں ہے۔ تو کاش کہ وہ لوگ جانتے، اور ان کا مذہب مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور اور بے حقیقت ہے، اگر ان کو ذرا بھی سمجھ بوجھ ہوتی تو وہ بھی شرک اور بت پرستی اختیار نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یعنی خوب معلوم ہے ان چیزوں کی حقیقت جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء، یعنی اللہ ہی غالب وہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا ہے، اور ایسی مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے، وہ صرف اہل علم ہی ان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آسمان زمین کے تخلیق میں اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ ان آسمان اور زمینوں میں غور اور فکر کرے اور اس سے عبرت حاصل کرے کہ ان زمین اور آسمانوں کی پیدائش کے پیچھے اور ان کے تخلیق کے پیچھے ایک ذات ہے، اور اس ذات کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو یہ سورۃ العنکبوت کا 9واں درس تھا، تو انشاءاللہ 10واں درس ہم اتل ما اوحی الیک من الکتاب سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔